السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک کریں گے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کی جو ناول نگاری ہے اس کی خصوصیات۔ یہ پاسٹ پیپر میں کوشچن آ چکا ہے، بعض اوقات تو آتا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے توبۃ النصوح، اس پہ لکھیں ڈیٹیل نوٹ، وہ بھی آپ کو پریویس لیکچر میں ایکسپلین کر دیا تھا۔ اور بعض اوقات آ جاتی ہے ناول نگاری کی خصوصیات بتائیں، تو اس لیکچر میں ہم ناول نگاری کی خصوصیات کریں گے۔ اور اس ٹائپ کی ویڈیوز چاہیے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناول نگاری کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہے پلاٹ۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کی بڑی خامی پلاٹ ہے، پیچیدگی اور کشمکش نہیں پائی جاتی۔ کافی ناولوں کا پلاٹ ایک جیسا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے جو کافی ناول ہیں ان کا پلاٹ ایک جیسا ہے، ان کے ناول کا پلاٹ سادہ ہے اور بے جان ہے۔ ناول اول تا آخر تک مقصدیت کی پلیٹ میں نظر آتا ہے۔ ان خامیوں کے باوجود نذیر احمد کے ناول ہمیشہ زندہ رہنے کے قابل ہیں۔ دوسری خصوصیت آپ نے بتانی ہے زبان و بیان۔ اسلوب بیان بھی ان کے فن کی طرح خاص حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو خیال کے اظہار کے لیے موزوں ہوں۔ ان کی ظرافت کے ساتھ سونے پر سہاگے کا کام دیتی ہے، کہ ان کی ظرافت ایسی ہے کہ سونے پر سہاگے کا کام دیتی ہے۔ منفرد زبان استعمال کرتے ہیں جو منفرد اور خاص ہوتی ہے، عوامی بھی ہوتی ہے، علمی بھی ہوتی ہے۔ قومی ذہانتوں اور لطافتوں کا آئینہ دار ہوتی ہیں۔ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسرے وہ علمی محاورے جو زمانے کی تعلیم یافتہ طبقے میں لوگوں میں مقبول ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیات آپ نے بتانی ہے واقعہ نگاری۔ واقعہ نگاری کی خوبصورت تصویر کشی کی ہے، جس میں قصہ میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ نذیر کو واقعات پیش کرنے کا کمال فن آتا ہے۔ وہ واقعات کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ دلچسپ واقعات کی وجہ سے پلاٹ کو جاندار بناتے ہیں۔ واقعات کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں کہ معاشرے کی حقیقی تصویر آئینے کی طرح سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی خصوصیت آپ نے بتانی ہے پلاٹ۔ دوسری خصوصیت بتانی ہے زبان و بیان، کہ ان کا جو زبان و بیان کا جو فن ہے بہت اچھا ہے، الفاظ کا چناؤ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت آپ نے بتانی ہے واقعہ نگاری۔ اب اس کے بعد چوتھی خصوصیت آپ نے بتانی ہے مکالمہ نگاری۔ ان کے مکالمے قادر الکلامی کا ثبوت ہیں، عام زبان کا استعمال کرتے ہیں جس سے مکالمے میں جان آ جاتی ہے۔ ان کے مکالموں میں علمیت کا خاص رنگ نظر آتا ہے، لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری میں انہیں جو ہے نا مکمل عبور حاصل ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے بحیثیت ایک مبلغ اور مسلح۔ ڈپٹی نذیر احمد مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے مذہب کی طرف لوٹتے۔ سر سید کی اصلاحی تحریک سے بہت متاثر ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد مسلمانوں کو بدلتے ہوئے حالات چیلنجوں کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ مقاصد کے حصول کے لیے ناولوں کو ذریعہ بنایا۔ اصلاحی ہونے کے باوجود ان کے جو ناول ہیں بہت اثر رکھتے ہیں۔ توبۃ النصوح کے جائزے سے پتہ چلتا ہے معاشرے کے تہذیبی اخلاقیات اور بگڑے ہوئے حالات کے حل کے لیے عوام الناس کی اصلاح کرتے ہیں۔ جو ان کا یہ جو ناول ہے وہ اصلاحی ناول ہے، وہ اپنے ناول کے ذریعے عوام الناس کی اصلاح کرتے ہیں۔ پھر آپ نے سکس خصوصیت بتانی ہے
کردار نگاری۔ کردار نگاری کے حوالے سے ناول کمزور نظر آتے ہیں۔ ان کے ناول نصیحت پر مبنی ہوتے ہیں، نیکی اور اچھائی کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میں نصیحت کا دریا بوریت بنا دیتا ہے۔ ان کا جو کردار ہے وہ نیکی اور اچھائی کا مجسمہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول اردو کو مضبوط جڑیں فراہم کی مخصوص معاشرت ماحول کے نمائندہ ہیں کہ ان کے جو ناول ہیں وہ اردو کی جو جڑیں ہیں انہیں مضبوط کرتے ہیں، جو برصغیر کے تسلط کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، مرات العروس کے برعکس توبۃ النصوح انتہا کے لیے پڑھنے والا آخر تک منتظر رہتا ہے کہ جو توبۃ النصوح کو پڑھتا ہے، توبۃ النصوح جو ناول ہے اس میں بھی پڑھنے والے کو آخر تک منتظر وہ رہتا ہے کہ جس سے توبۃ النصوح کسی حد تک خشک ہونے کے باوجود پسند کیا جاتا ہے۔ مصنف کا زاویہ نظر کسی ناول نگاری کی عظمت کا انحصار 3 باتوں پر ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ناول نگار کے فن کو پرکھنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلی چیز ہے دائرہ عمل، دوسری چیز ہے تنقید حیات، تیسری چیز ہے افراد قصہ سے اس کا برتاؤ۔ ٹھیک ہے، مصنف کا زاویہ نظر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ناول نگار کو پرکھنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک دائرہ عمل، دوسرا تنقید حیات، تیسرا افراد قصہ سے اس کا برتاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ مقصدیت کے حوالے سے ان کا ناول کا جو دائرہ ہے وہ تنگ ہے۔ ناول نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈپٹی نذیر لکھتے ہیں، چند اصلاحی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر لکھتے تھے۔ ان کے مقاصد محدود تھے، زندگی کا دائرہ محدود ہے، یہ زندگی 4 دیواری کی زندگی ہے۔ ناول نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈپٹی نذیر لکھتے ہیں، چند اصلاحی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر لکھتے ہیں۔ ان کے مقاصد محدود تھے، زندگی کا دائرہ محدود ہے، یہ زندگی 4 دیواری کی زندگی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کی خصوصیات میں آپ نے یہی 6 خصوصیات بتانے ہیں۔ کون کون سی خصوصیات تھی؟ پلاٹ، زبان و بیان، واقعہ نگاری، مکالمہ نگاری، بحیثیت ایک مبلغ و مسلح نذیر احمد کی کردار نگاری۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر سید عبداللہ کی کوٹیشن بتانی ہے۔